السلام علیکم راہ وظائف کے پیارے بہن بھائیوں، ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راہ وظائف کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی، جو مشکل وقت میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اپنے بندے کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ کلمات پڑھے جائیں تو اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یا آپ کسی بھی حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ انسان کی کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کلمات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا کچھ حصہ ہے۔ بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ واقعہ ہوا کچھ اس طرح کہ نمرود نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرے۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ میں وہ لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس لاوے میں کیسے ڈالا جائے۔ تب حیزان نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہیں بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور رسیوں کو کس دیا تو اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا۔ بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لاوے میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو آگ گلے گلزار بن گئی اور اللہ کا کرم و فضل کہ اس آگ میں بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو تمام نعمتوں سے نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر
پر بھروسہ رکھا، اس لیے یہ معجزہ اللہ پاک کی عنایت ہے، آپ سے پہلے کسی پر نہیں ہوئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ آسمان کی ہو کوئی چیز یا زمین کی۔ تو جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پورا توکل اللہ پر رکھنا ہے، پھر دیکھنا کہ آپ کو کیسے کامیابی ملتی ہے۔ ایسا یقین رکھنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے وقت اللہ پر رکھا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو آپ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی ہر حاجات اور مقصد کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی 100 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔